الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم۔ واجب الاحترام دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی گزارشات کا عنوان اور موضوع ہے حسن اخلاق۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کا 29واں پارہ سورۃ القلم کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کیا۔ ان میں سے ایک وصف یہ بیان کیا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلی درجے پر ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر ایک یہودی سے قرض لینا پڑا۔ آقا علیہ السلام نے اپنی ضرورت کے لیے اس سے قرض لیا اور اس سے وعدہ کیا کہ اتنے عرصے کے بعد یہ قرض میں آپ کو لوٹا دوں گا۔ وہ یہودی قرض کی مدت پوری ہونے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آقا علیہ السلام سے قرض کا مطالبہ کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اور آپ کا وعدہ کل ہے، آپ کل تشریف لے آنا، میں آپ کو قرض دے دوں گا۔ بجائے وہ واپس جانے کے یا اچھے اخلاص سے اچھے لہجے میں بات کرنے کے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثہ شروع کیا۔ اس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بحث کر رہا تھا کہ آپ کا قبیلہ ایسا ہے، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، یہ ہے وہ فلاں ہے۔ حضرات صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، نیام تلوار کو نیام سے نکالا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے، ہمارے ہوتے ہوئے یہ آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے، ہمارے ہونے کا کیا فائدہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا عمر آپ تشریف رکھیں، اس نے مجھ سے قرض لینا ہے، اس کو حق ہے جو بات کرے، میرا آپ کو حکم یہ ہے کہ آپ تشریف رکھیں۔ اس نے بہت ساری بدتمیزی والی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیش میں ڈالنا چاہتا تھا، غصے میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ تو جب اس نے بہت ساری باتیں کی، آقا علیہ السلام نرم لہجے میں اس سے بات کرنے لگے، اس کو جواب دیتے رہے۔ آخر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا جاؤ اس کا قرض بھی اسے دے دو اور 3 دینار اسے قرض کے علاوہ بھی دے دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کو ساتھ لے کے گئے، قرض بھی لوٹایا اور 3 دینار اسے زیادہ دی۔ تو وہ یہودی جب واپس جانے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا عمر آپ مجھ سے پوچھتے نہیں ہو، میں نے یہ سارا ماجرا، یہ بحث مباحثہ، یہ بدتمیزی والے الفاظ آپ کے پیغمبر سے کیوں اس کا تبادلہ کیا، کیوں یہ باتیں میں نے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو غصہ تھا ہی۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں کیوں پوچھوں، آپ نے میرے پیغمبر سے بدتمیزی کی ہے، یہ تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت نہ دی، اگر اجازت دے تو ابھی تک آپ کی گردن اتر چکی ہوتی۔ فرمایا عمر میرا مقصد بدتمیزی نہیں تھا، میرا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں تھا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں کوئی ایسا جملہ کہا بھی نہیں۔ میں نے تو یہ کہا آپ کے قبیلے میں ایسے لوگ بھی ہیں، آپ کے خاندان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو قرض لیتے ہیں لیکن واپس دیتے نہیں ہیں، آپ کا تعلق اسی قبیلے سے ہے۔ ایسے بات میں نے کی، یہ اس لیے کی میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آخر الزمان پیغمبر جو ہوگا اس کے ساتھ لوگ بدسلوکی والے بدتمیزی الفاظ سے اسے پکاریں گے، بات کریں گے، وہ پیغمبر غصہ نہیں ہوگا، اس کا حلم،
اس کا اخلاق اتنے اعلیٰ درجے کا ہوگا کہ اس کو جو جتنا برا کہے وہ پیغمبر کا بھی خزہ نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کے پیغمبر کے تمام اوصاف اور صفات ماقبل کی کتابوں میں پڑھ لی تھی، اور میں دیکھنا چاہتا تھا خود اپنی آنکھوں سے کہ یہ جو صفت ہماری کتابوں میں بیان ہوئی ہے کہ برا بھلا کہنے سے بھی، بدتمیزی کرنے سے بھی، وہ پیغمبر بدتمیزی پہ یا برے الفاظ کے تبادلے پہ نہیں اترے گا بلکہ حسن اخلاق سے پیش آئے گا۔ میں اس بات کو دیکھنا چاہتا تھا۔ عمر یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب دیر کس بات کی ہے، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیے، آپ علیہ السلام کے پاس کلمہ پڑھ دیجیے۔ اس یہودی نے عجیب بات کہی، فرمایا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کیا معلوم کہ اب میں کلمہ پڑھنے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے سے پہلے مجھے موت آ جائے تو میں بغیر کلمے کی دنیا سے چلا جاؤں گا؟ پہلے آپ کلمہ پڑھا کے گواہ بن جائیں اس بات کے کہ اس بندے نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث مباحثہ کر رہا تھا یہ مسلمان ہو چکا ہے، یہ اسلام لا چکا ہے، اس پر آپ گواہ رہیں، پھر ہم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، آقا علیہ السلام مجھے دوبارہ کلمہ پڑھائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھایا اس یہودی کو، اور پھر آقا علیہ السلام کی خدمت میں لے گئے۔ اس نے کلمہ پڑھ کے ساری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی۔ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک کو دیکھیں۔ آج امت کا ہر فرد، ہر جوان اور ہر بچہ، ہر مرد اور خواتین ذرا اپنی گریبان میں نظر جھانک کے دیکھے۔ ہمارے ہر بات اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب ہم بدتمیزی والے الفاظ یا گالی گلوچ والے الفاظ اپنے مسلمان بھائی کو نہیں کہتے تھے، ہماری بات پوری نہیں ہوتی۔ ہمارے ہر دوسری بات میں گالی اور گلوچ، ماں بہن کی گالی، بدتمیزی والے الفاظ، اور اگر کسی کو کوئی عزت اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، کوئی کسی بڑے محکمے کے اندر ملازم ہے، اس کا باپ ہے، دادا ہے، چاچا ہے، تو ایسے لوگوں کے قدم تو زمین پہ لگتے ہی نہیں ہیں۔ وہ فوراً مجھے جانتے نہیں ہو، میں کون ہوں، میرا بابا ڈی ایس پی ہے، ایس پی ہے، کرنل ہے، جرنل ہے۔ ارے مسلمان، تیرا بابا کرنل ہو، جرنل ہو، اس کو جرنلی مبارک ہو، اس کو کرنلی مبارک ہو، اس کا ڈی ایس پی ہونا اسے مبارک ہو، لیکن تو یہ تو دیکھ تو امتی کس کا ہے، یہ تو دیکھ تو تکلم اور گفتگو کس کی امت سے کر رہا ہے، کس کی امت کے کس فرض سے کر رہا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، اس امت کو بھی اس طرح کے اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ میری ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہمیں وہ اخلاق اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو سکھا کے گئے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔